لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في معنى الحديث القرآن حجة لك أو عليك رواه مسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. میری عزیز دوستوں، چند باتیں کریں گے انشاءاللہ. موٹی موٹی باتیں ہوں گی جو ہمیں سمجھ آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی مبارک مجلس ہے. سننے والوں کو، سنانے والوں کو بہت بہت اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ایک مہینہ قرآن پاک سنایا بھی گیا اور دوستوں کو سنا بھی. یہ اس امت کا بہت بڑا خاصہ ہے. پہلے کسی امت میں یہ تکلیف نہیں رہی. ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں مسجدوں میں، ملکوں میں قرآن پاک سنا گیا، پڑھا گیا. کچھ عرصہ پہلے ہم کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے. چند دن گزرے سب کہہ جا رہا ہے. اسی طرح ہماری زندگی بھی ہے. قرآن پاک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی عجیب شان ہے کہ قرآن پاک پکڑتے ہی پہلا سبق ذالک الکتاب، اور اس سے پہلے آتا ہے الف لام میم. اس کے معنی کوئی نہیں جانتا. یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے. کوئی ترجمے والا اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا کیونکہ تو یہاں نفی ہے کہ یا اللہ میں نہیں جانتا، میں سب کچھ جانتا ہے. آگے ہے ذالک الکتاب، یہ جو کتاب میں نے پکڑی ہوئی ہے، پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلا سبق لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. پوری دنیا میں کتنی کتابیں ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی شک نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ خود فرما رہے اس میں کوئی شک نہیں. اگلی بات، مضبوط کتنی ہے یہ کتاب. بڑے بڑے لوگوں نے بہت کچھ کیا. ہندوستان میں جو کہ ہندو بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے. ہندوستان بہت بڑا ملک ہے. چین اور ہندوستان کی آبادی کو ملا لیا جائے تو یہ تقریباً دنیا کا تیسرا حصہ بنتا ہے. بڑے بڑے ملک ہیں. یہاں قسم کے لوگ آتے جاتے رہے. ایک پادری آیا. پادری آ کر اس نے دہلی کے چوک میں آ کر چیلنج کر دیا، او مسلمانوں آؤ، آج پتہ چل جائے کہ کتاب سچی کس کی ہے، جھوٹی کس کی. آ جاؤ، میں اپنی بائبل کو
لایا ہوں اور آپ لوگ اپنا قرآن لاؤ اور میں چوک میں کھڑا ہو کر چیلنج دے رہا ہوں، دونوں کتابوں کو معاذ اللہ آگ میں ڈال دے، جو جل گئی وہ جھوٹی، جو بچ گئی وہ سچی۔ اب عام مسلمان بیچارے کیا کریں، سارے فضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے ہمارے علماء کرام کو۔ شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، لوگ آگے شاہ جی وہ تو پادری چیلنج کر رہا ہے۔ میں بہت اچھا، شاہ جی تشریف لے گئے اور وہاں چوک پہ جا کر فرمایا کہ ہاں پادری صاحب کیا کہتے ہو؟ کہ شاہ جی میں کہتا ہوں روزانہ کا جھگڑا ختم ہو جائے، پتہ چلے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، آ جاؤ۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پادری صاحب اللہ کا کلام ہے، اس کو آپ میں ڈالنا یہ بے ادبی ہے۔ ایسا کرو کہ تم اپنے کلام کتاب کو اپنے سینے سے لگاؤ، میں اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، اور دونوں آگ میں چھلانگ لگانے جو بچ گیا وہ سچا نکل گیا جو جھوٹا۔ پادری چپ ابو الذی کفر، کہنے لگا شاہ جی آپ کے علم کو سلام، آپ کا اسلام بھی سچا اور آپ کا قرآن بھی سچا۔ میں اپنی بائبل کو، اپنی توریت کو، انجیل کو کیمیکل لگا کے لایا تھا، اپنے آپ کو لگا کے نہیں آیا، اس لیے آپ کا قرآن بھی سچا، آپ کا اسلام بھی سچا۔ پھر یہ پادری مسلمان ہوا اور ساری زندگی شاہ جی کے ساتھ رہا اور عالم دین بنا۔ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے ہمیں اس سے فائدہ کس طرح اٹھانا چاہیے۔ حیات صحابہ ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی اور ایک جن، ان کی کشتی ہو گئی۔ جن نے کہا میرے سے کشتی کرو، صحابی رسول نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے جن کو اٹھایا اور دے مارا، اور آپ نے فرمایا تو اتنا سارا چھوٹا تیرا قد ہے، میرے پتلے پتلے پیر ہیں، پتلے پتلے ہاتھ ہیں، چھوٹی سی تیری باڈی ہے، یہی ہے تو؟ کہا نہیں میں اپنے قوم کا سردار ہوں، پہلوان ہوں، دوبارہ آ جاؤ۔ صحابی رسول نے دوبارہ اٹھایا، پھر دے مارا۔ یہ جن کہنے لگا اگر تیسری مرتبہ آپ نے مجھے بچھاڑ دیا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا جو بڑی کام کی۔ صحابی نے تیسری مرتبہ اٹھایا اور سینے پر بیٹھ کے فرمایا بتاؤ وہ کیا ہے؟ جن نے کہا آپ کو ایت الکرسی آتی ہے؟ میں ہاں۔ اس نے کہا جس گھر میں ایت الکرسی پڑھ لی جاتی ہے، شیاطین جنات وہاں سے ایسا بھاگ کر نکلتے ہیں، ان کی ہوا خالی ہو جاتی ہے، دوبارہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے صبح تک۔ تو پوچھا وہ کیا ہے کہ ایت الکرسی ہے، آپ کو آتی ہے؟ فرمایا ہاں آتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا وہ کشتی کرنے والے صحابی کون تھے؟ فرمایا عمر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، رضی اللہ عنہ۔ یہ ہمارا قرآن پاک ہے۔ ایک آدمی آئے اور پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا واجب ہوگی؟ فرمایا جنت۔ اللہ پڑھی ہے۔ اللہ وحد پڑھی ہے، فرمایا واجب ہوگی۔ پوچھا کیا واجب ہوگی؟ فرمایا جنت۔ یہ فرماتے میں بھاگ کر گیا، میں نے کہا میں جا کر خوشخبری دیتا ہوں کہ تو نے قل هو اللہ پڑھا، جنت واجب ہوگی۔
میں مجھے خطرہ تھا کہ اللہ کے رسول کھانا کھا لے کہ میں شامل نہیں ہوں گا. میں واپس آیا, جا کر دیکھا تو صحابہ آدمی جا چکا تھا. ایک اللہ احد کے اوپر یہ ہمارا قرآن تھا. ایک صحابی ہے, فرمایا حل تزوجتا یا فلان, اے فلان تم نے شادی کر لی؟ کہنے کا اللہ واللہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میرے پاس کوئی شہی کوئی نہیں, میں شادی کیسے کروں؟ میں حل ماں کا قل اللہ احد, آپ کو قل اللہ آتا ہے؟ کہ بلا یا رسول اللہ, ہاں مجھے آتا ہے. فرمایا ثلث القرآن, یہ قرآن پاک کی تہائی ہے. ایک مرتبہ قل اللہ احد پڑھو 10 پاروں کا ثواب. آپ نے فرمایا حل ماں کا, حل ماں کا اذا جاء نصر اللہ, فرمایا کہ سورۃ نصر آتی ہے اذا جاء نصر اللہ. عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ, ہاں مجھے آتی ہے. ربع القرآن, یہ قرآن پاک کا چوتھا حصہ ہے. فرمایا حل ماں کا قل یا ایھا الکافرون, کافرون سورت آتی ہے؟ میں بلا یا رسول اللہ, یہ مجھے آتی ہے. ربع القرآن, یہ بھی قرآن پاک کا چوتھا حصہ ہے. فرمایا حل ماں کا اذا زلزلت الارض زلزالہا, زلزال صورت آتی ہے؟ بلا یا رسول اللہ, مجھے آتی ہے. جب 4 صورتوں کا نام لیا کہ مجھے آتی ہے, فرمایا تزوج, شادی کرو شادی کرو. فرمایا کہ اتنی صورتیں مجھے آتی ہیں, 4 صورتیں آتی ہیں تو غریب نہیں ہے, شادی کرو. 2 بار فرمایا. تو میرے عزیز دوستو, قرآن پاک یہی سورۃ کافرون کے بارے میں آتا ہے. فرمایا صحابی کو کہ سوتے ہوئے یہ پڑھ لو, ثم نم, اس کے بعد سو جاؤ. ھذا براءۃ من الشرک, یہ شرک سے برات ہے. کافرون پڑھو اور سو جاؤ. یہ ہمارا قرآن پاک ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک صحابی ہے معاویہ بن معاویہ المزنی, یہ سفر میں کہیں فوت ہو گئے. جبریل امین ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے صحابی فوت ہو گئے ہیں, جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. جبریل امین نے پر مارا, سارے پردے دائیں بائیں ہو گئے, آپ نے جنازہ پڑھایا. جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے جنازے میں جس طرح مرد تھے نا, اسی طرح 2 صفیں فرشتوں کی تھی, اور ایک صف میں 70,000 فرشتے تھے. 2 صفوں میں کتنے آ گئے؟ 1,40,000 فرشتہ صحابی کے جنازے میں شامل ہوئے. تو پوچھا ہے جبریل امین, یہ اتنی بڑی سعادت کیسے ملی؟ اور میں اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں قل اللہ احد کی تلاوت کیا کرتا ہوں. ان کو قرآن پاک یاد ہے تو اس کی تلاوت کریں, جو یاد نہیں ہے پڑھنا شروع کر دیں. اور اگلی بات یہ ہے, اب قرآن پاک ختم ہوا ہے. قرآن پاک ختم کے اوپر ملتا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ان لصاحب القرآن عند كل ختمۃ دعوۃ مستجابہ. جب یہ قرآن پاک ختم ہوتا ہے, ایک اس کی دعا قبول اللہ فرماتے ہیں. جب بھی قرآن پاک ختم ہو, اس سے موقع پہ دعا کی جائے, دعاؤں کو قبول اللہ فرماتے ہیں. دوسرا, ہر قرآن پاک کے ختم پر شجرۃ فی الجنہ, اللہ جنت میں ایسا درخت لگاتے ہیں, ایسا درخت. فرمایا لو کان غرابا, اگر کبا اڑنے لگے, من اصلھا الی فرعھا, اس درخت کی جڑ سے اڑنے لگے اور شاخوں تک جائے. فرمایا حتی یدرکہ الحرم, فرمایا وہاں نہیں پہنچ سکے گا, کبا اڑتا اڑتا پورا ہو جائے گا. فرماتے شارحین حدیث کہ کبے کا نام کیوں دیا؟ آگے فرماتے کبے کی کم از کم عمر جو ہوتی ہے 2-250 سال. 2-250 سال کبا اڑتا رہے, لن تنتہی, پھر بھی اس کی جڑ سے شاخوں تک نہ پہنچے. اتنا بڑا درخت قرآن پاک کے ختم پہ لگا. اگلی بات ہے, ہم کہتے ہیں حافظ قرآن کو ملے گا کیا؟
फैसला बाद में एक फैमिली थी, कोई उनका दामाद डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई अफसर था, एक मौलवी साहब थे। आपसे कुरान ईद पे इकट्ठे हो गए, आपस में छेड़खानी शुरू हो गई। एक ने कहा भाई मैं बात शुरू करूँगा तनख्वाह से, तेरी तनख्वाह कितनी, तेरी कितनी, तेरी कितनी, कोई हज़ारों में, कोई लाखों में, कोई कमो बेश। तो मौलवी साहब की 2000 और 2500 और 3000। अल्लाह अकबर। आपसे कुरान के उलमाए किराम की 2 वाक़या सुनाता हूँ। एक हमारे हाफिज़ साहब ने पढ़ाते हैं, मैंने कहा तनख्वाह कितनी है? कितनी? मेरी तनख्वाह 2000 है। मैंने कहा कुछ बढ़ाई भी? के लिए 1 महीना गुजरा तो बाद में कहने लगे कि 2000 ज़्यादा है, 1500 देंगे। मैंने कहा फिर क्या बना? अगले महीने कहा कि जी ये भी ज़्यादा है, अच्छी नहीं होती, हम 1000 देंगे। मैंने कहा फिर क्या बना? 1000 भी बच गया। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया? अब देखो उलमाए किराम की कुर्बानियाँ। कहने लगे मैंने देखा 80 बच्चे हैं, कोई दुआएं याद करता है, कोई हिफ्ज़ करता है, कोई नाज़रा पढ़ता है, कोई नमाज याद करता है, कोई तहियात याद करता है। अगर मैं इनको छोड़ के जाता हूँ इनका क्या बनेगा? फिर अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर मुआवजे के 80 बच्चों को बरात था। ये उलमाए किराम की कुर्बानियाँ हैं। रात के 12-1 बजे मैं एक रिसाले में वाक़या पढ़ रहा था। ताउन की बीमारी चली और ताउन तबाही 5 ताउन तारीख में मशहूर गुजरे हैं। एक ताउन ऐसा रहा कि 3 दिन ताउन चला, एक दिन में 70,000 जनाजे उठे। तो ताउन होता है, गिल्टी बनती है और सांस तेज हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, किस्त बढ़ता है, वो भी ताउन ज़दा हो जाता है। इस तरह लगातार मौतें आती हैं। तो ताउन हुआ और एक मदरसे में एक बच्चा किसी मुल्क का पढ़ता था, मेहमान बच्चा। बच्चे को ताउन लायक हो गया। अब उस्ताद परेशान के या अल्लाह बच्चा है और गैर मुल्की है, या अल्लाह अगर ये शहीद हो गया और ताउन में मरने वाला हदीस में आता है कि वो शहादत का मर्तबा नसीब होता है। अगर ये शहीद हो गया तो या अल्लाह मैं माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? हिफाजत करने आया है, पढ़ने आया है, इतना सब मिल गया है। तो ये मौलाना साहब कारी साहब मसले पे रात को खड़े हो गए, या अल्लाह इसको बचा ले। बच्चा शाम था, या अल्लाह इसको बचा ले। तबीयत और ख़राब, सारी रात मसले पे मौलाना लगे रहे। तहज्जुद का वक़्त हुआ तो बच्चा बहुत ही बीमार हो गया। तो मौलाना साहब कारी साहब ने कहा या अल्लाह अगर तेरा इस बच्चे को लेने का फैसला ही है तो मेरी एक गुजारिश, मेरा अकलौता बेटा है, साथ वाले कमरे में सो रहा है, इसके बदले उसको ले ले, इसको माफ कर दे। सारी रात लगा रहा। अल्लाह की शान मगर तबीयत का था। यकदम इसकी तबीयत ठीक होने शुरू होगी। जब आपने कमरे में जाकर देखा इसका बेटा तो ज़्यादा हो गया, करते करते इसका बेटा शहीद हो गया, मेहमान बच्चा बच गया। रात के 12 बजे किताब में ये बातें पढ़ रहा था। मैंने बोला हमारे काम बिल्कुल वाली है और इतना रहा था तो लम्बाए के नाम की कदर करें अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हमारे कारी साहब हाफिज़ साहब हैं, इतनी सख्त ड्यूटी है, पूरे महीने में नागा नहीं कर सकता। और नागा हो जाए तो मेरी जगह पे और आ जाए तो कोई पढ़ा नहीं सकता। तो तैयारी उसी की होती है। तो मैं दरमियान में एक वाक़या सुना रहा था यार, फैसला हुआ था। तो आपस में तनख्वाहें शुरू हुई, मैं तेरी कितनी, तेरी कितनी, तेरी कितनी। मौलाना की बारी आई ना कि हाफिज़ साहब की, तो बड़ा अजीब जवाब दिया। फरमाने लगे जब मेरी तनख्वाह शुरू होगी आप सब की खत्म हो जाएगी। ये तनख्वाहें बहुत वक़्त शुरू होगी। उसमें एक हदीस सुनाता हूँ। फरमाया कि जन्नत नहरुन, जन्नत में एक नहर है, अलैहा मदीनतुन मिन मरजान, और उस नहर का नाम रैयान है। उसके ऊपर एक शहर आबाद है, रैयान से बना हुआ है, मरजान का बना हुआ है। फरमाया उसके 70,000 दरवाजे हैं, मिन ज़हबिन व फिद्दतिन, सोने और चांदी के। हमारे लकड़ी और शीशे के पूरे नहीं होते। 70,000 उसके
کے دروازے شہر کے ہیں، پوچھا گیا کس کو ملے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مالحان ملے قرآن، حافظ قرآن ملے۔ اور ابھی ہمارے حافظ صاحب نے قرآن کا ختم کیا۔ حافظ صاحب ہر جگہ اونچا ہوگا، مسجد سب سے بہترین جگہ حافظ اور عالم مسجد میں ہے۔ سب سے عزت والی جگہ جو ہے وہ مسلح ہے، حافظ صاحب وہاں ہوتے ہیں۔ لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی پیچھے ہوئے سارے، آگے حافظ صاحب ہوں گے۔ جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو نکاح پڑھانے والا دولہا کے ساتھ آ کر اونچی جگہ بیٹھتا ہے، اور جنت میں کہا جائے گا کہ اقرا ورتقی، اے حافظ تو قرآن پڑھ اور جنت کے درجے چڑھ۔ جتنے درجے ہوں گے ہر ایت کے اوپر، آپ نے بچ گئے یہ کیا بھائی ہے، آپ سے قرآن ایک ایت پڑھے گا، باپ کا ایک درجہ بڑھ جائے گا، دوسری پڑھے گا دوسرا، تیسری پڑھے گا تیسرا، 6666 قرآن پاک کہتے ہیں ہر ایت سے باپ کا درجہ بڑھے گا۔ اتنی بڑی جنت ہوگی، اور یہ تو توفیلیوں کا حال ہے، حافظ قرآن کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے عزیز دوستو یہ وہ سرمایہ ہے، سرمایہ وہ ہوتا ہے جو مرتے ہوئے آگے قبر میں لے کے چلا جائے۔ جو مکان، جو دکان، جو پراپرٹی آدمی چھوڑ کے چلا جائے بنا بنا کر، وہ کیا سرمایہ ہے۔ کرتے رہیں، اللہ کے اوپر امید رکھیں۔ ایک شاعر مرنے لگا، بات ختم کرتے ہیں۔ ایک شاعر مرنے لگا، اس نے کہا میرے کفن کے اوپر یہ شعر لکھ دینا کہ تیری رحمت کا امیدوار آیا، تیری رحمت کا امیدوار آیا وہ، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا، نہ چلنے دیا مجھ کو سارے گناہ نے پیدل، اس لیے کندھوں پہ سوار آیا۔ مرنے کے بعد کسی نے پوچھا کیا گزری، شیر کو کیسے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کرتے رہیں اللہ سے مانگتے رہیں، امید رکھیں۔ اور یہ ماشاء اللہ مبارک مجلس ہے، دعا مانگتے ہوئے پوری دعا مانگے۔ عجیب بات ہے، ایک قرآن پاک ختم ہوا، ماں باپ کو بخش دیا، پورے قرآن پاک کا اجر ہے۔ 10 کو بخشا، 10 کو پورے قرآن پاک کا اجر ملے گا۔ تو اِسارے ثواب کرتے ہوئے جو بھی پڑھیں، عام طور پہ سب مسلمانوں کو بخشیں، اللہ برابر کا اجر نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے دوسری پڑھیں تو آپ